العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں مختلف موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ان سے متعلقہ آیات، اور اگر ہم زیادہ ضروری محسوس کریں تو پھر حدیثیں بھی شامل کر لی جاتی ہیں۔ اگر مضمون قرآن سے ہی بالکل واضح ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اکثر حدیث کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ اور جو ہمارے بہن بھائی ریگولر ہمیں دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ علم میں اضافہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے کردار میں، عمل میں، ہماری سوچ میں، فکر میں الحمدللہ ایک پازیٹیو چینج آتا ہے، اور یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا کمال ہے۔ ہاں یہ ہے ضرور کہ میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ جہنم کا موضوع ہے۔ اللہ کی نفرت، اللہ تعالیٰ کے غضب کا مقام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ڈالے گا جو اللہ تعالیٰ کے دشمن کا دامن تھامے رہیں گے، اور وہ دشمن شیطان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اپنی رحمت کے مقام جنت میں ڈالے گا، اور شیطان کے محبوب بندوں کو جہنم میں ڈالے گا، شیطان سمیت۔ تو اس لیے اب آپ کو مجھے فیصلہ کرنا چاہیے، کون اپنے گھر کے دروازے اپنے دشمن کے لیے کھولتا ہے؟ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کا دشمن گن لے کے باہر کھڑا ہو اور آپ گھر کے دروازے کھول کر کہیں کہ آئیے تشریف لائیے، اور ایک دروازے پہ وہ کھڑا ہے اور پچھلے دروازے پر دوست کھڑا ہے، دوست کا دروازہ نہ کھولیں اور دشمن کا کھول کے اس کو احترام سے اندر بلائیں اور وہ اندر آ کے آپ کو ہلاک کر دے؟ اس سے بڑھ کر کون نادان ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے اسی طرح کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے دروازے ہم نے نیک لوگوں کے لیے، دینداروں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے بند کر دیے ہیں۔ دین کو گھر میں نہیں گھسنے دینا، اسلامی تعلیمات کو نہیں آنے دینا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے پیغام کو نہیں آنے دینا، لیکن جس دروازے سے شیطان آنے لگتا ہے اس کو پورا کا پورا کھول دیتے ہیں، اور کھڑکیاں تک کھول دیتے ہیں کہ آئیے۔ وہ اندر آتا ہے اور ہمارے پورے گھر کو گناہگار کر دیتا ہے، ہمیں روزی کے معاملے میں حرام کی طرف لے جاتا ہے، نگاہوں کے سلسلے میں بدنگاہی کی طرف، ذہن کے سلسلے میں گندہ ذہنی کی طرف۔ کون سا خراب کام نہیں کروا لیتا؟ دیکھا ہے کسی ایسے نادان کو جو دوستوں کو چھوڑ کر دشمنوں کو اختیار کرے، اور دشمن اسی کی نگاہوں کے سامنے اسے اس کے گھر والوں کو ہلاک کر رہے ہوں اور اس کی محبت میں کمی نہ آئے؟ یہ ہے غلط چیز، غلط رویہ ہے۔ تو اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب آنا چاہیے اور اس کے دشمن شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس کو معرفت الہی حاصل نہیں ہوتی ہے تھوڑی بہت بھی، تو وہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے بارے میں یوں ہی گمان کر لیتا ہے کہ جیسے ہم کسی ایک انسان کے ساتھ 4 5 6 دفعہ زیادتی کریں یا اس کا کہنا نہ مانے، نافرمانی کریں، تو بعض اوقات ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے، اور محبت بھری نگاہ سے کبھی پھر دیکھتا بھی نہیں ہے، نگاہ ایسی پیار بھری ڈالنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو شاید اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہو گیا ہوگا۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کو انسانوں پر قیاس نہ کریں، وہ ذات باری تعالیٰ بڑی رحیم اور کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھیں وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے، لہٰذا اس کی قہاریت کبھی غالب آتی ہے تو اس کی شان بے نیازی سامنے آ جاتی ہے، اور بڑے بڑوں کی ولایتیں سلب ہو گئی ہیں، اور جب اس کا دریا رحمت جوش میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گناہگار کو جس نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا، صرف ایک کلمے کی وجہ سے بعض اوقات بخش دیا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن یہ غلط ہوگا کہ ہم اس کو ٹالیں۔ ہاں رجوع کر لیں گے، ذرا تھوڑا سا ابھی مستیاں کر لیں، تھوڑا لائف سے انجوائے کر لیں، پھر اس کے بعد جو عمر کے آخری حصے میں پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ داڑھی بڑھا لیں گے، ایک حج کر لیں گے اور ہاتھ میں تسبیح لے لیں گے، اور پھر مسجد ہوگی اور ہم ہوں گے، پھر وہ مصروفیت تو ہوگی نہیں، پھر اللہ کو راضی کر لیں گے۔ دیکھیں یہ بھی میں آپ کو بارہا سمجھا چکا ہوں کہ بڑھاپے میں توبہ کی توفیق مل جائے تب بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ مناسب عمل ہے؟ کیا یہ سوچ اور فکر اچھی ہے؟ ایک اولاد اگر آپ کے ساتھ ایسا کرے، بلا تمثیل کہہ رہا ہوں، کہ ساری زندگی آپ کی نافرمانی کرے، جھوٹ بولے، خدمت نہ کرے اور نافرمانی کرے، بدتمیزیاں کرے، اور جب کوئی اس کو سمجھائے کہ یار تم کیا کر رہے ہو، گناہ ہے، تو کہ یار ابھی کرنے دو، جب بالکل آخری سٹیج آئے گا نا میرے ابا جان کا، تو پھر میں انشاءاللہ آ کے پیروں میں گر کے معافی مانگ لوں گا، پھر ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اور فرض کر لیں کہ وہ آخری سٹیج پر آ کے معافی مانگے ہی، تو پھر آپ بتائیں کیا آپ اس چیز کو پسند کریں گے؟ ہو سکتا ہے آپ معاف کر دیں آپ بھی آخری سٹیج کے اوپر کہ چلو جا تجھے معاف کیا، لیکن میں پسند ناپسند کا کہہ رہا ہوں کہ کیا اس چیز کو پسند کریں گے، یا آپ اس بات کو پسند کریں گے یہ نافرمانی نہ کرے
ادب کرے، احترام کرے، پوری زندگی ہماری دعائیں لے، یقینی سی بات ہے کہ یہی سیکنڈ جو چیز ہے، صورت ہے، وہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو بلا تمثیل پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ یوں پسند کرتے ہیں کہ ساری زندگی اس کے دشمن شیطان کا کہنا مانیں، مزے لوٹیں، اور پھر آخری وقت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو یہ ایک مناسب چیز نہیں ہے، اگرچہ بڑھاپے میں بھی توبہ کی توفیق مل جانا بڑی بات ہے، لیکن خطرناک چیز یہ ہے، دل میں خوف پیدا کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہر ایک کو بڑھاپا ملے گا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ادھیڑ عمری میں مر رہے ہیں؟ کتنے بچے آپ دیکھتے نہیں ٹی وی پر کہ جی وہ گیس چلا کر سو گئے، پوری فیملی ہلاک ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے سو رہے ہیں، مر گئے، اچانک چھت گری، ماں سمیت 3 بچے دفن ہو گئے، پس گئے، کچل گئے۔ آپ دیکھیے کیسے، کیا ان کو امید تھی کہ ہم اس حالت میں مر جائیں گے؟ کتنے لوگ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں۔ اس سپر ہائی وے پہ وہ آئل ٹینکر میں آگ لگی، پیچھے جتنی 6-7 گاڑیاں تھیں وہ پھٹا تو آئل اڑ کر گیا اور ساری گاڑیوں میں آگ لگ گئی، سب کے سب زندہ جھلس گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے مرنا اور کس وقت مرنا مقرر کیا، چونکہ ہمیں نہیں پتہ تو اب ہم موت کو ٹالتے رہیں، ہاں جی بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، ہو سکتا ہے عالم جوانی میں گھر والے آپ پر رو رہے ہوں زار و قطار، اور سارے رشتہ دار گھر میں جمع ہوں، اور پتہ چلے کہ جی حضرت تو گئے قبر میں۔ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان تھا، دوستوں کے ساتھ نہانے کے لیے گیا، گھر والے انتظار کر رہے ہیں، بیچارہ وہاں ڈوب گیا، مر گیا، اور اس کی لاش آئی کچھ دن بعد۔ تو اسی طریقے سے مطلب ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ٹال مٹول کرنا کہ نہیں جی بڑھاپے میں کر لیں گے، بڑھاپا کس کو ملتا ہے، یہ ابھی کیوں نہیں؟ اللہ کی فرما برداری فوراً سے پیشتر ہونی چاہیے۔ اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اے حبیب میرے بندوں سے آپ فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی اور ظلم کیا ہے وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آپ یقین کر رکھیں اور یہ عقیدہ رکھیں، یہ سوچ اور فکر رکھیں، یہ بالکل مثبت ہے کہ اگر ہم زمین اور آسمان کو اپنے گناہوں سے بھر دیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذرہ برابر نقصان نہیں ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی اثر قبول کرے گا۔ ہم تو انسان ہیں نا، اگر بیٹا ایک چھوٹی سی تلخ بات کہے اثر قبول کرتے ہیں، گالی بک دے اور اثر قبول کرتے ہیں، اور خدا نخواستہ مار ہی دے ماں باپ کو تو وہ ماں باپ کس قدر صدمہ اور غم کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ پوری کائنات مل کر گناہ گار ہو جائے، یعنی عام مخلوق کی بات کر رہا ہوں، انبیاء علیہ السلام تو نہیں، اور اولیاء اعظام صحابہ کرام، فرض کر لیں بہت ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی نافرمان ہو جائے اور رات دن گناہ کریں، اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ بڑی بے نیاز ذات ہے، وہ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ اس لیے اگر کوئی بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تو جو گناہ گار قسم کے، میرے اگر کوئی بہن بھائی سن رہے ہیں، میں بھی بہت بڑا گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنا دے، تو اگر کوئی گناہ گار سن رہا ہے وہ تسلی رکھے کہ آپ نے اگر بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کیونکہ ہمیں ایسے لوگ ملتے رہتے ہیں، عادی زانی، عادی شرابی، اور لوگوں کو قتل و غارت کرنے والے، ڈاکہ مارنے والے کہ لگاتار ڈاکہ مارے ہیں، اور پھر وہ ای میل میں جیسے ای میل آئی ہے کہ جی میں ایسا کرتا رہا ہوں، لوگ بیچارے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے میرے سامنے، کسی کو مار رہے ہیں، کسی کو پیٹ رہے ہیں، پیسہ چھین رہے ہیں، اور ہم نے یہ ڈاکہ زنی کی ہے، تو اب کیا ہماری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو بعض اوقات ایک تو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں جن کو ہمارا معاشرہ چھوٹے موٹے کہتا ہے، ہماری نگاہوں میں چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، اگرچہ شریعت کی نگاہوں میں بڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے جو معاشرہ بھی ان کو بڑا سمجھتا ہے۔ جب انسان وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے دل پر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے بہت زبردست قسم کا، ضمیر ملامت کرتا ہے، اور یہ ضمیر جاگ جاتا ہے بعض اوقات۔ پھر وہ سوچتے ہیں کوئی ہمیں راستہ ملے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا ملے، کوئی انگلی پکڑنے والا ملے، کوئی راستہ دکھانے والا ملے، اور پھر اگر صحیح آدمی نہ ملے تو وہ اسی راستے پہ چلے جاتے ہیں، اور اگر کوئی ان کا دامن تھام لیتا ہے، ان کا ہاتھ تھام لیتا ہے، یا وہ کسی کا دامن تھام لیتے ہیں اور صحیح راستے پہ چل پڑتے ہیں، تو ان کا ایک انعام ان کو دنیا میں ملتا ہے کہ توبہ کی توفیق اور تمام گناہوں کی بخشش۔ اس لیے کوئی مایوس نہ ہو، اللہ کی طرف آئیں تو انشاءاللہ برکت ہی برکت حاصل ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دو
اطاعت کے ساتھ سر جھکا دو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے، ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری مدد نہ ہو۔ اب اس آیت میں مخاطب کون ہے؟ اس میں کافر بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ کافر ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، یعنی کفر کو چھوڑو، نبی پر ایمان لے کر آؤ، اسلامی تعلیمات کو حاصل کرو، اسے اپنی ذات پر نافذ کرو اور مطیع و فرما بردار ہو جاؤ۔ اسلموا، بالکل مطیع و فرما بردار، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، یعنی اچانک موت آ جائے۔ اگر پچھلی قومیں تھیں تو یہ اگر آیت تو خیر پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھی یا اس زمانے میں نہیں تھی، تو اگر اس وقت ہوتی تو اس کا مطلب یہ کہ اچانک تم پہ اللہ تعالیٰ پھر عذاب نازل فرمائے، اس سے پہلے توبہ کر لو۔ لیکن اس امت کے اعتبار سے، کیونکہ اس امت میں تو کافروں تک پر عذاب نہیں آئے گا، تو یہاں موت ایک عذاب ہے۔ اگر کافر کی حالت کفر میں موت آ گئی تو بس یہ اس کے لیے ایک عظیم عذاب ہے، کیونکہ موت اتنی بری ہوگی، اتنی شدید ہوگی کہ تصور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کوئی کافر مرتے ہو نا، بس یوں لیٹا ہوا ہے، آنکھیں بند ہو گئیں، آپ نے کہا ہیں اسے تو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوئی، اس ایک لمحے میں اس کو وہ تکلیفیں ہوں گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک لمحے میں ختم ہو گیا، یہ تو کتنی دیر سے اور کس طریقے سے وہ عذاب بھگت رہا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر قبر، عذاب قبر، کتنے ہزار برس میدان محشر، ذلت رسوائی، اور اس کے بعد جہنم میں داخلہ۔ اور اگر یہاں مسلمان مراد لے لیں تو پھر اس کا مطلب یہی کہ موت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، کہ اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آئے، یعنی تمہیں موت آئے، اس حال میں کہ اللہ تم سے ناراض ہو، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ ایک مسلمان پر بھی سختی ہو سکتی ہے، اور پھر عذاب قبر مختلف شکلوں میں مسلط ہو سکتا ہے۔ میدان محشر میں اگر اللہ ناراض ہی رہا تو پھر رسوائی ہے، اور اگر اور زیادہ ناراض رہا تو جہنم میں داخلہ، کیونکہ بہت سارے مسلمان بہرحال جہنم میں بھی جائیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ سفارش ہوگی اور وہ باہر آئیں گے۔ اس کا مطلب وہ جائیں گے تو باہر آئیں گے نا۔ اللہ نہ کرے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام مسلمان عالم کو، خصوصاً جو میرے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں جہنم کی تپش بھی نہ پہنچے۔ میدان محشر میں اللہ بلا حساب و کتاب ہم سب کو داخل جنت کر دے، یہ اس کا کرم ہوگا، اس کا فضل ہوگا۔ اور کوئی انعام نہ مانگیں، کوئی بہت بڑی چیزیں نہ مانگیں، یہ سب سے بڑی چیز مانگ لیں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے جس کے ضمن میں سارے انعامات ہیں کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایمان پر موت دے، عذابات قبر سے، میدان محشر کی ذلت رسوائی سے محفوظ فرما، اور بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما دے۔ اگر میری دعا یاد رہے تو اس کو آپ شامل کر لیں، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں آپ کو نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور کامل توبہ کر کے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔